امریکہ کا گرین کارڈ حاصل کرنا بغیر کسی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کے انتہائی ایزی ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں EB-1 ویزا کے متعلق اور اس کی جو سب کیٹیگریز ہیں اس کے متعلق آپ کو ڈیٹیل سے انفارم کیا تھا کہ آپ کیسے گھر بیٹھے EB-1 اسکیم کے انڈر گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے چلو باہر کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے EB-2 NIW ویزا کی۔ EB-2 سیریز کا سب سے بہترین اپرچونٹی اور سب سے آسانی سے حاصل کیا جانے والا گرین کارڈ سکیم کے اندر جو پروگرام آتا ہے وہ EB-2 NIW ہے۔ EB-2 NIW ہے کیا؟ یہ NIW سے مراد نیشنل انٹرسٹ ویور ہے۔ زیادہ تر پروگرامز کے لیے، زیادہ تر ویزاز کے حصول کے لیے آپ کو لیبر سرٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی سکیم ہے جو آپ کو ویور دیتی ہے نیشنل انٹرسٹ کے اندر کہ آپ کے پاس اگر کوئی جاب آفر نہیں ہے پھر بھی آپ گھر بیٹھے پیٹیشن فائل کر کے USCIS جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سٹیزن اینڈ امیگریشن سروسز ہے، آپ اس میں پیٹیشن فائل کر کے خود پیٹیشن فائل کر کے بھی آپ گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویور سکیم کے تحت ضرورت کن کن چیزوں کی ہے اور کون کون لوگ ایلیجیبل ہیں اسی کے اوپر اب ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ اگر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کی جائے تو آپ کے پاس ایڈوانس ڈگری ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس ایڈوانس ڈگری نہیں ہے وہ اس کے لیے یہ آپشن نہیں ہے، تو آپ دوسری جو انسکلڈ ویزا کی اور انسکلڈ ورکرز کی آپشنز ہیں اس کے اوپر جائیے گا۔ تو سب سے پہلے ایڈوانس ڈگری ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس بیچلرز کی ڈگری ہے تو اس کے ساتھ آپ کا 5 سے 7 سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے ریلیونٹ فیلڈ کے اندر۔ جب ہم ریلیونٹ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کی ڈگری میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سٹڈیز میں ہے تو آپ کی فیلڈ بھی میڈیا کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی سٹڈی، آپ کی ڈگری سائیکالوجی کے اندر ہے تو آپ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ بھی ہے سائیکالوجسٹ یا اس سے ریلیونٹ جو دوسری فیلڈز ہیں اسی کے اندر آپ کام کر رہے ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس ایڈوانس ڈگری ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس ہے تو آپ 100% ایلیجیبل ہیں کہ آپ 8 سے 9 ماہ کے اندر آپ گرین کارڈ جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو قابل بنا سکیں اور آپ کا گرین کارڈ اپروو ہو سکے اور آپ کو وہ مل سکے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے اور آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس پیٹیشن کو فائل کرنے کے لیے؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے انڈیورز بناتے ہیں کہ ہاؤ آئی ایم یوزفل فار دا USA، اور میرا جو نالج ہے، میری جو فیلڈ ہے وہ کیسے US کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں اپنے سٹارٹ کے لیٹر کے اندر۔ اس کے بعد اگر آپ کے کوئی پبلیکیشنز ہیں، اگر ان کی سائٹیشنز ہیں، آپ نے وہ ساری چیزیں اس کے اندر لسٹ کرنی ہوتی ہیں اور ہر چیز کو آپ نے جوڑنا ہے اس کے ساتھ کہ آپ US کے انٹرسٹ کو کیسے سیف گارڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اگر آپ کی پبلیکیشنز ہیں تو ایک ایک پیپر کو ٹرائی کریں کہ وہ آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں تاکہ آپ کو نیشنل انٹرسٹ ویور مل سکے کہ یو آر امپورٹنٹ فار USA اور آپ اس کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے، اس لیے آپ کو ویور دی جا رہی ہے کہ بغیر کسی جاب آفر کے بھی آپ آ سکتے ہیں۔ تو ان انڈیورز کو لکھنے کے بعد پھر آپ نے اپنا ڈیٹیل کے اندر جو جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، جو جو آپ کی نالج ہے، جو جو آپ کا ایکسپیرینس ہے جاب فیلڈ کے اندر، یا آپ انٹرپرینور ہیں، تو آپ ان ساری چیزوں کو ریلیٹ کیجئے US نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کہ میں نے جو یہ کام کیا، یہ جاب کی، یہ اگر میں وہاں پر اس کو ریپلیکیٹ کروں تو اس طرح سے فائدہ ہوگا۔ آپ ایز انٹرپرینور ہیں اپنی فیلڈ میں تو آپ وہاں پر جا کے بھی اس ایکٹیویٹی کو کنٹینیو کریں گے تو کیسے وہ US کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے۔ کوئی آپ کا پیٹنٹ ہے تو اگر آپ اس کو
وہاں پر لے جا کر اس کو کنٹینیو کریں گے تو وہ کیسے یو ایس کے انٹرسٹ کے اندر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے لسٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کا ایک میٹر آف دینسر ہے، اس کے 3 پرونگز ہیں، ان 3 پرونگز کا بنیادی طور پہ تعلق ہی یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اس میں آپ نے اسٹیبلش تینوں پرونگز میں یہ کرنا ہے کہ میں اکانومی کو کیسے اسٹرینتھن کر سکتا ہوں یو ایس کی، میں وہاں کی سوسائٹی کے اندر کیا رول پلے کر سکتا ہوں۔ تو یہ اس میٹر آف دینسر کے انڈر ہر پرونگ کے اندر آپ نے جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، جو آپ کی ایجوکیشن ہے، جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، ان کو ان پرونگز کے تحت آپ نے لسٹ کرنا ہے اور ڈیٹیل کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ فرسٹ پرونگ کو میری قابلیت کیسے فلفل کرتی ہے، سیکنڈ پرونگ کو کیسے کرتی ہے اور تھرڈ کو کیسے کرتی۔ ڈاکومنٹس بھی آپ نے پہلے سے تیار کر کے رکھنے ہیں کہ جب آپ کی پیٹیشن ریڈی ہو جائے آپ اپنے انڈیورز لکھ دیں، میٹر آف دینسر کے جتنے بھی پرونگز ہیں ان کو آپ اپنی سٹڈی، اپنی ایجوکیشن اور اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیں، فیوچر انڈیورز لکھ دیں۔ تو اب آپ کو ڈاکومنٹس جو چاہیے ان میں سب سے امپورٹنٹ آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے IEE سروسز سے آپ نے ان کو ایکویویلنسی لے لینی ہے کہ یو ایس کے اندر آپ کی ڈگری وہاں کی کس ڈگری کے ایکویویلنٹ ہے۔ اس کے اندر 6 سے 7 دن لگتے ہیں، $80 اس کی فیس ہے، تو وہ آپ نے پہلے سے کروا کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس رکھ لینے، ویریفائی کروا کے اور ان کی ایکویویلنسی رپورٹ لے کر۔ نمبر 2 پہ آپ کے جتنے بھی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ انٹرپرینور ہیں اور اپنی کمپنی کے اندر ہی آپ CEO یا مینیجنگ ڈائریکٹر یا واٹ ایور وہ ہیں تو آپ نے اس کا لیٹر لے لینا ہے، اس کے ساتھ جہاں پہ بھی آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہے ان سے بھی وہ سارے لیٹرز بھی آپ نے رجسٹریشن کے ڈاکومنٹس ساتھ لگا دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی فیملی ڈیٹیلز ان کو چاہیے، کتنے بچے ہیں تو وہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ، اور آپ کے جو بچے ہیں ان کے پاسپورٹس، ان کی تصویریں، ان کو وہ سکین کر کے وہ بھی پاس رکھ لینے ہیں۔ اگر آپ ایجوکیشنسٹ ہیں یا ریسرچر ہیں تو آپ کی جتنی پبلیکیشنز ہیں کہ آپ نے کتنی اب تک جو ہے آرٹیکلز یا بکس یا بک چیپٹرز آپ کے پبلش ہوئے ہیں یا کتنے بچوں کو آپ نے سپروائز کیا ہے، ان کے ٹاپکس کیا تھے، کس کس ایئر میں سپروائز کیا، کس لیول پہ سپروائز کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا ریسرچ گیٹ یا گوگل سکالر کا پروفائل اور وہاں کا سکور کہ آپ کا انٹرسٹ سکور کیا ہے ریسرچ گیٹ کے اوپر، آپ کی سائٹیشنز کتنی ہیں گوگل سکالر اور ریسرچ گیٹ پہ، اور وہ سائٹیشنز کہاں کہاں پہ کس کس نے کی ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے ریسرچ گیٹ اور گوگل سکالر سے نکال کے رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 5 لیٹر آف ریفرنسز چاہیے، وہ آپ کے قریبی دوستوں کے، آپ کے ایریا سے ریلیٹڈ لوگوں کے ہونے چاہیے۔ آپ اگر PhD ہیں تو اپنے سپروائزر سے ایک لیٹر مسٹ لے لیں، جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہاں کے ادارے کا جو ہیڈ ہے اس سے ایک لیٹر لازمی لے لیں، باقی لیٹر اپنے ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے دوستوں، کولیگز، باسز، سب آرڈینیٹ، ان سے آپ وہ لیٹرز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو فیلڈ ہے اسی کے اندر وہ لیٹر آف ریفرنسز ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے ٹیکس ڈاکومنٹس انتہائی ضروری ہیں۔ اگر آپ سیلریڈ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا کتنا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا رہا، آپ نے 3 سیلری سلپس بھی اس ادارے سے لے لینی ہیں، ساتھ آپ نے ٹیکس ڈاکومنٹس جو ہیں FBR سے یا جو بھی آپ کی آتھورائزنگ ایجنسی ہے وہاں سے آپ نے حاصل کر لینے ہیں۔ اب ہم 1 2 3 کر کے بات کریں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ جو ہم نے پہلے بتائے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ ایجوکیشنسٹ ہیں تو آپ کے پاس اپنی جتنی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ ساری ان کی ایکویویلنسی رپورٹ آپ نے IEE سے لے لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس، پھر آپ کے پبلشڈ پیپرز، بکس، پیٹنٹس، بک چیپٹرز، وہ پھر اس کے بعد سائٹیشنز اور کس نے سائٹ کیا ہے، پھر آپ کی سیلری سلپس اور
टैक्स डॉक्यूमेंट्स, फिर आपके फैमिली डॉक्यूमेंट्स, 21 साल से नीचे बच्चे जो हैं उनके साथ आपका FRC, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट्स अगर मौजूद है तो वो भी ये सब लिस्ट करने हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के शोबे से हैं तो अगेन आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, इक्विवेलेंसी रिपोर्ट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, फिर उसके बाद बाकी सारी वही चीज़ें हैं। अगर आपके पास कोई पेटेंट है तो उसका आप साथ लगाइए, पेपर्स वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसको जब पिटीशन रेडी हो जाए तो टोटल फीस $1015 है जो आपने USCIS को सबमिट करनी है। उसके बाद आप अपनी पिटीशन इनको बजरिया डाक, रजिस्टर्ड डाक यानी पाकिस्तान से अगर भेज रहे हैं FedEx, M&P, TCS, आप उनके एड्रेस पे कर देते हैं और उसके बाद 15 दिन बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर इशू हो जाता है। फिर आप उस नंबर को ट्रैक करते रहते हैं, आपकी पिटीशन अप्रूव होती है तो आपको उसका लेटर आ जाता है और उसके बाद जो नेशनल वीज़ा सेंटर है, आप जिस भी मुल्क में मौजूद हैं वहाँ से आपको इनविटेशन रिसीव होगा कि अपने पासपोर्ट जमा करवाएं और वीज़ा लगवाएं। अब इस सारे सिलसिले के अंदर वेट टाइम जो है वो 6 से 9 माह का है और 6 से 9 माह के अंदर अंदर आपको उनका अप्रूवल आ जाता है। खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने RFE मांग लिया, रिक्वेस्ट फॉर मोर एविडेंस, कि उन्हें आपकी पिटीशन समझ में आई है लेकिन वो मज़ीद क्लैरिटी लाना चाहते हैं आपको ग्रीन कार्ड डायरेक्ट देने के लिए, तो वो रिक्वेस्ट फॉर मोर एविडेंस कर दें। वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे भी हो सकता है, वो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी लेके हो सकता है या किसी और हवाले से भी। आपने उनकी तरफ से मांगे गए एविडेंसेस को गौर से पढ़ना है, उसका मकसद समझना है कि वो चाह क्या रहे हैं और उसके बाद उसका जवाब तैयार करके सेम जिस तरह पहले आपने उनको कोरियर किया था वो आपने कोरियर कर देना है। जब आपका अप्रूवल आ जाता है और आप USA के अंदर मौजूद हैं तो चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, नहीं तो अगर US में मौजूद नहीं हैं तो आप वहाँ की एम्बेसी में वो लेटर दिखाकर, अप्रूवल लेटर, और वीज़ा सेंटर को भी आपका लेटर रिसीव हो जाता है तो उन्हें अपने पासपोर्ट जमा करवा कर तो वीज़ा हासिल करके पूरी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। इस सारे प्रोसीजर के हवाले से किसी भी किस्म की अगर आपको रहनुमाई चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको वो तमाम मालूमात फराहम करेंगे जो आप चाहते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती रहे और देखते रहिए हमारा चैनल चलो बाहर।